إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله الحمد للہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں مسجد شان رسول میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت اجتماع میں اللہ کے محبوب حضور پرنور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین بالمؤمنین رؤوف الرحیم افضل الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہے۔ مقتدر علماء کرام، ائمہ مساجد، ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اس بابرکت اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کی بھی، آپ کی، ہماری، ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کے بیان کیے جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ گنہگار و سیاہکار کو بھی، ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ہمارا دین ہے اور قرآن کتاب ہدایت ہے اور نور ہے۔ اسلام نور ہے۔ نور جو ہے اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ نور جو ہے یہ ایک جگہ پر محدود نہیں رہتا، نور روشنی پھیلتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو نور فرمایا، اور ہم اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ ایک نعمت ہے، یہ نور ہے، روشنی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے اسلام کو اپنا پسندیدہ دین فرمایا، پسند کر لیا، امت کے لیے، روئے زمین کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے اس دین کو پسند کر لیا۔ Islam is chosen by Allah subhanahu wa ta'ala for the follower of beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. اسلام از لائٹ، اسلام از اے لائٹ، یہ نور ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو نور فرمایا، اور نور اس کی روشنی اگر آپ روکنا چاہیں تو رکتی نہیں۔ If you want
that the light should not spread out. It is quite impossible. لائٹ جو ہے، نور جو ہے وہ پھیلتا ہے، اسپریڈ ہوتا ہے، باہر پھیلتا ہے. ابھی میں مثال دیتا ہوں ابھی تھوڑی سی. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک، دین پسندیدہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اسلام کے اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، اور اسلام نور ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا، شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اس کو نور مل گیا. اسلام نور ہے، از لائٹ. اس سے کنیکشن ملتا ہے. گھر نے لکاز بڑا خوبصورت بنایا لیکن روشنی نہیں ہے، بیکار ہے. اسلام نور ہے، روشنی ہے. اور اسلام کے لانے والے، اسلام کے لانے والے، اسلام کو انٹروڈیوس کرنے والے، اسلام کو ہمارے لیے اللہ کے یہاں سے لے کر آنے والے، وہ نور نہیں ہوں گے؟ آپ خود سوچئے. جب اسلام نور ہے تو اس نور کو لے کر آنے والے، مور پاورفل دین دیٹ نور، اس نور کے لانے والے محمد الرسول اللہ، نور علی نور، نور پر نور ہیں. جس کا تعلق جڑ گیا اس کو نور مل گیا. اسلام نور ہے. سورج بھی نور ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں سراج وجعلنا الشمس سراجا وہاجا. سراج جو ہے، اس کو سورج جو ہے وجعلنا الشمس سراجا، ہم نے اس کو چراغ بنایا ہے. یعنی سورج میں، یہ سورج جو ہے اس کو سراج فرمایا. سراج کا مطلب ہے چراغ. اور چاند کو اللہ رب العالمین نے والقمر نورا، اور چاند جو ہے وہ نور ہے. چاند کو قرآن میں نور فرمایا. سورج کو بھی قرآن میں بتی، چراغ بھی فرمایا اور نور بھی فرمایا. تو چراغ بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہوتی ہے، لیکن چراغ بہت محدود. there is a limit for the lamp. The light of the lamp, there is a limit for that light. اور سورج نور ہے. والقمر نورا، قمر کو، چاند کو نور فرمایا قرآن نے. اور ساری کائنات کا، روئے زمین کا، پوری کائنات کا نور اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلا نور، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب چاند میں جو نور ہے وہ نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورج میں جو روشنی ہے وہ روشنی مصطفیٰ ہے. قد جاءکم من اللہ نور تو قرآن میں آیا ہے، لیکن حدیث میں بھی آیا اول ما خلق اللہ نوری. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ نور، اور نور کی یہ روشنی پھیلے گی. رسول اللہ کے نور کی روشنی پھیلے گی. وہ اسلام نور ہے.
جس دین کو وہ لے کر آئے ہیں نور ہے، یہ پھیلے گا، یہ سکڑے گا نہیں، پھیلے گا۔ اب یہ الگ بات ہے، کوئی اسلام کو دیکھتا ہے نور اور روشنی، اور کوئی اسلام کو دیکھتا ہے کچھ اور سمجھ کر دیکھتا ہے، جو بھی دیکھتا ہو۔ کوئی کہتا ہے ٹیررسٹ ہے، کوئی کہتا ہے ٹیررزم ہے، کوئی کہتا ہے ریڈیکل ہے۔ بہرحال اسلام جو ہے وہ نور ہے، بش نہیں ہے، جنگل نہیں ہے، نور ہے، روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور یہ پھیلے گی۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لے کر آئے ہیں اس کو مصطفیٰ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے، وہ نور ہیں، اصل پاور وہ ہیں، وہ لے کر آئے۔ اب یہ پاور جو ہے، یہ نور جو ہے تقسیم ہو رہا ہے، بٹ رہا ہے۔ سورج میں روشنی ان کی، چاند میں روشنی ان کی، اور وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں روئے زمین پر ان کی روشنی ہوگی۔ یہ کون کہتا ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، میں آتا ہوں اسی پر آ رہا ہوں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ رسول اللہ کو کسی نے بھیجا؟ انگریزوں نے نہیں بھیجا، انگریزوں کو نے نہیں بھیجا، فرانسیسیوں نے نہیں بھیجا، کسی جرمن نے نہیں بھیجا، کسی ورلڈ آرڈر نے نہیں بھیجا، اللہ کے آرڈر نے بھیجا ہے۔ ورلڈ آرڈر نہیں ہے، اللہ کی کمانڈ، اللہ کا آرڈر۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی، وہ اللہ، هو الذی، وہ اللہ۔ کون ہے اللہ؟ وہ کیسا اللہ ہے؟ وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ مالک الملک ہے، وہ مالک الملک ہے۔ وہ مالک الملک ایسا مالک الملک ہے کہ آدمی بیٹھا رہتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، بڑا زبردست ریسلر ہوتا ہے، وہ مالک الملک اس کی روح کو نکال لیتا ہے، سب ختم، چھٹی، جاؤ قبرستان، گڈھے میں ڈال دو۔ وہ مالک الملک ہے۔ حیات، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور موت اس کے ہاتھ میں، دست قدرت میں ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ مالک الملک ہے، سارے ملکوں کا مالک اللہ ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں ہوں، وہ تھوڑے دن تک میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گلے پہ چھری چلتی ہے۔ سلاٹر ہاؤس میں بکرا بھی بہت میں کرتا ہے، اور اس کے بعد سلاٹر ہاؤس میں اس پہ چھری چل جاتی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں بادشاہ، میں سپر پاور، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا ساری دنیا میں بڑے بڑے فرعون ختم ہو گئے، نمرود ختم ہو گئے۔ نمرود نے کہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جلا دو، آگ تو جلاتی ہے، آگ کا کام تو جلانا ہے۔ The function of fire is to burn. This is the function of the fire. لیکن
رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اللہ مالک الملک۔ فائر جلا رہی تھی، بڑھ رہی تھی، آگ بڑھ رہی تھی، فائر ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا۔ اب دیکھو کیسا مالک الملک ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قلنا ہم نے کہا، ہم نے کہا۔ اللہ کی قوت دیکھو، آگ تو جلاتی ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ اللہ، اے آگ، قلنا ہم نے کہا، کونی بردن ٹھنڈی ہو جاؤ۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ بادشاہ کہتا تھا نمرود جلا دو، اور بڑکا بادشاہ نے فرمایا نہیں، خبردار، اللہ مالک الملک۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھنڈی۔ لیکن ٹھنڈی فریج مت بن جانا، ریفریجریٹر مت ہونا۔ اگر آگ ریفریجریٹر ہو جاتی تو نقصان دیتی، سارا جسم سکڑ جاتا ٹھنڈی میں، سردی میں۔ کہا نہیں، بردن ٹھنڈی ہو جاؤ، وسلامن سلامتی بن جاؤ۔ دونوں باتیں ساتھ آ رہی ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قلنا ہم نے کہا۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا، بتانا یہ تھا میں جو آپ سے کہہ رہا تھا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل اے محبوب میرے آپ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اللہ سے فرما رہا ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین سے فرما رہا ہے، آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ کہ سارے ملکوں کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا اے محبوب آپ کہہ دیجئے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے حکومت دے، اور جسے چاہے ملک دے دے، اور جسے چاہے عزت عطا کر دے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ملکوں کا مالک ہے، یہ سارے ملک اسی کے ہیں، باقی تو سب نمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کارخانہ قدرت کو چلانے کے لیے بٹھا دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ مالک الملک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں کہا؟ اللہ خود فرما دیتے ہم مالک الملک ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے بیان فرمایا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ احد ہے، یکتا ہے، فرد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے،
کسی کا بیٹا وہ خود نہیں ہے، نہ وہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے. ان چیزوں سے اللہ بے نیاز ہے، احد ہے. تو کیوں کہا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے مالک الملک اللہ ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے. اللہ خود بھی تو فرما سکتا ہے میں وحدہ لا شریک، خود بھی فرما سکتا ہے میں مالک الملک، لیکن کہا اے محبوب آپ کہہ دیجئے. مطلب یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ نے ہم کو دیکھا ہے تو آپ کہہ دیجئے ہم ایک ہیں. اور اے محبوب مالک الملک، سارے جہاں کے مالکوں کو، ملکوں کو کہ ہم اس کے مالک ہیں اور یہ سارے ملک ہمارے ہیں، اے محبوب آپ نے دیکھا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے دیکھا ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے سب کو دیکھا، زمینوں کو دیکھا، زمانوں کو دیکھا، مکینوں کو دیکھا، مکانوں کو دیکھا، چنی کو دیکھا اور چنا کو دیکھا، سب کو دیکھا. فرش کو دیکھا اور عرش کو دیکھا، زمینوں کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، مکینوں کو دیکھا، مکان کو دیکھا، سبھی کچھ دیکھا. فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کو دیکھا. یہ ہے نگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے اسلام کو فرمایا کہ یہ دین ہے، اور دین کا مطلب ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. جاہل، دین سے بے خبر، وہ صرف یہ کہتے ہیں اسلام میں نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہے اور کچھ نہیں ہے. جاہل ہے. اسلام میں سائنس موجود ہے. روئے زمین کی کسی کتاب میں یہ بتاؤ کہ شمس و قمر، چاند اور سورج اور ستاروں کا حساب و کتاب دیکھیے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. رب العالمین جل جلالہ، میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں اس کے مقابلے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الشمس والقمر، چاند اور سورج، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان. چاند، سورج، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. یہ اللہ رب العالمین کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے، اس کی تسبیح میں مصروف ہے. درخت بھی اور ستارے بھی سربہ سجود ہیں. اور ہم نے، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، میں آیت کوٹ کر رہا ہوں یاسین شریف میں. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ہم نے قمر جو ہے، چاند جو ہے، اس کی منزل مقرر کر دی. اور میں تھوڑا سا مختصر بیان کر رہا ہوں، ترجمہ جو ضرورت سمجھتا ہوں وہ ترجمہ کر دیتا ہوں، باقی جلدی میں نہیں کر رہا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، واپس جیسی پہلے تھا اسی طرف لوٹ جاتا ہے. یعنی اس کی منزلیں مقرر ہیں. چاند جب شروع میں نکلتا ہے تھوڑا سا نظر آتا ہے، وہ ڈوب گیا، پھر اور ذرا سا بڑا دوسرے دن نظر آیا، پھر اور بڑا، پھر اور بڑا، پھر اور بڑا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، پھر ویسے ہی واپس 29 تاریخ کو چھپ گیا مکمل، پھر پہلی تاریخ کو نکل کر سامنے پھر آ گیا. اور پھر کیا ہوتا ہے نظام دیکھیے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرمایا اسٹرالوجی، اس کو اسٹرالوجی کہتے ہیں، اور یہ بھی سبجیکٹ ہے ایک سائنس کا. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر
وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. تم نے دیکھا ہائی وے پر آٹو جا رہی ہے لوٹو، اور جاتے جاتے کولیجن ہو گیا. ارے کیسے ہو گیا؟ ہائی وے، بتی بھی ہے، روشنی بھی ہے، ریڈ لائٹ بھی ہے، گرین لائٹ بھی ہے، ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ روڈ پر موٹر کار جا رہی تھی، روشنی بھی سامنے تھی، لوتو کا لارو جو تھا وہ لابو میں دھس گیا. کیسے ہوا؟ بتاسو میں ایک آدمی کہہ رہا تھا مولانا صاحب لوتو کا لارو جو تھا لابو میں دھس گیا رہا. تو کیسے دھس گیا رہا؟ روشنی تھی، بتی تھی، سب کچھ تھا، ہو گیا. اللہ رب العالمین بھی یہی فرماتا ہے کہ دیکھو ہم مالک الملک ہیں. دیکھو رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. چاند نکلا، سورج بھی نکلا. کبھی آپ نے دیکھا چاند اور سورج میں لڑائی ہو گئی؟ کبھی نہیں ہوا. ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دنیا دیکھ رہی ہو کہ چاند اور سورج میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. چاند جا رہا تھا اپنی منزل کی طرف، اللہ نے جو روڈ وے بنایا ہے چاند کا، چاند اس روڈ وے پہ ہائی وے پہ چل رہا تھا، سورج اپنے ہائی وے پہ جا رہا تھا، دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک. ہم مالک ہیں، کوئی سپر پاور نہیں. وی آر دا سپریم. ہم مالک الملک ہیں، ملک ہمارا ہے، ہم دیتے ہیں. دیکھو چاند اور سورج اپنے وقت مقرر پر نکل رہے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تسبیح میں مصروف ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اور رات وقت مقررہ پر رات آتی ہے، وقت مقررہ پر دن نکلتا ہے. سورج اپنے وقت پر، ایسی گڑبڑ نہیں ہے کہ آج تنی بارش بہت ہے، موسم خراب ہے تو سورج جو ہے ویسٹ سے نکل کر آیا ہے. کبھی نہیں ہوا، نہیں ہوا. یہ ضرور ہوا ہے، یہ ضرور ہوا ہے کہ آج سائیکلون خدا نخواستہ ہو گیا کسی جگہ پر. جب سائیکلون ہوا الیکٹریسٹی فیل ہو گئی. یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. اور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سائیکلون کی جو ویوز تھی انہوں نے ہٹ کیا بجلی کے تاروں کو. بجلی کے تار جو تھے، کھمبے، پولز اکھڑ گئے، بجلی چلی گئی، الیکٹریسٹی فیل ہو گئی. لیکن سائیکلون بھی آتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورج نکل کر رہتا ہے. بارش بھی آتی ہے، سائیکلون بھی آتی ہیں، 14ویں رات کا چاند نکل کر رہتا ہے. کیوں؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک. اللہ مالک الملک ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے. اسلام روشنی ہے، یہ پھیلے گا، یہ پھیلے گا اور بش کو صاف کرتا جائے گا. جنگل کو، جنگل انگریزی زبان میں جنگل کہتے ہیں نا، انگریزی زبان، اردو میں جنگل کہتے ہیں. وہ جنگلی کو صاف کرے گا،
جنگل کو بھی صاف کرے گا. وقت آتا ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ رسول اللہ کو کس نے بھیجا؟ وہ انگریز کی حکومت کے زمانے میں نہیں پیدا ہوئے، انگریز نے نہیں بھیجا. وہ فرینچ گورنمنٹ کے زمانے میں نہیں پیدا ہوئے، فرینچ لوگوں نے نہیں بھیجا. وہ فرعون کی گورنمنٹ کے زمانے میں نہیں ہوئے کہ فرعون نے بھیجا ہو. کس نے بھیجا؟ رسول اللہ کو. 1450 سال پہلے کس نے بھیجا؟ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے بھیجا. ہم مالک الملک ہیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک ہیں. خدائی ہماری ہے، بادشاہت ہماری ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے کس نے بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. سبحان اللہ. درود شریف اللہم صلی علی حبیبک سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو رب العالمین فرماتا ہے ہم نے بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ، اپنے محبوب رسول کو بھیجا. ہم نے بھیجا رسول کو، ان کو رسول اللہ کو ہم نے بھیجا. اور شیطان بھی بھیجتا رہتا ہے، شیطان بھی بھیجتا رہتا ہے. وحی کا سلسلہ بند ہے. ریویلیشن آف اللہ، اللہ کی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا دروازہ بند. اب کوئی امت نہیں، اب قیامت تک امت رسول اللہ کی امت ہے. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں. وانتم آخر الامم، تم آخری امت. قیامت تک اب رسول اللہ کی امت ہے، اور قیامت تک رسول اللہ کی رسالت ہے. قیامت تک رسول اللہ کی یہ امت ہے، خیر امت ہے، اور قیامت تک رسول اللہ کی رحمت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک ہے. اب کوئی امت نہیں ہے. امت شیطان ہر دور میں آئے گی. شیطان کی امت، شیطان کے فالوور. اور شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہوشیار رہو. کبھی انگریز اس کو چادر اڑا کے داڑھی بڑھا کے بھیج دیتا ہے ہندوستان میں بے وقوف لوگوں کے بیچ میں، جاؤ بھائی چلو شیطانی چکر چلاؤ. وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب وحی نہیں آئے گی. اب جبرائیل وحی لے کر نہیں آئیں گے، جبرائیل وحی لے کر نہیں آئیں گے. وحی بند ہو گئی. ریویلیشن آف اللہ، the door of the revelation is closed. اور جبرائیل وحی لے کر نہیں آئیں گے، لیکن رسول اللہ کی امت کی زیارت کے لیے جبرائیل آتے رہیں گے. شب قدر میں آتے رہیں گے، شب قدر میں آتے رہیں گے. رسول اللہ کی امت کا مرتبہ اب یہ ہے، یہ امت آخری امت ہے. اس امت کے
اس امت کے حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والے امتیوں کا مرتبہ کیا ہے؟ دیکھو، ایک صحابی رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ امت مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی امت کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، ارے رسول اللہ کا مرتبہ تو بعد میں جانو گے، اس سے اپنا مرتبہ جان لو تو پھر رسول اللہ کا مرتبہ بھی معلوم ہو جائے گا، جن کے صدقے میں مرتبہ مل رہا ہے۔ رسول اللہ کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، ان کے غلاموں کا، ان کی امتی کا۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، نام عرض کرتا ہوں ابھی۔ انتقال ہوا، حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ چلو بھائی، صحابہ سے حضور نے فرمایا چلو ان کی میت تیار کرو، غسل دو، کفن دو، جنازے کی تیاری کرو۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو تیار کراتے تھے، پھر نماز پڑھاتے تھے، پھر میت کے لیے دعا ہوتی تھی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کو دعا کا ثواب پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، ورنہ فرما دیتے اس کو ایسے ہی اٹھاؤ اور قبر میں ڈال کے آ جاؤ۔ معلوم ہوا مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا ہے، جنازے کا بھی فائدہ پہنچتا ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی فائدہ پہنچتا ہے، دعا کا بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا عن ثلاث، مسلم شریف کی حدیث ہے، مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ انقطع عنہ عملہ الا عن ثلاث، ولد صالح يدعو له، نیک اور صالح اولاد دعا مانگتی ہے۔ قبر میں ماں اور باپ کو فائدہ پہنچتا ہے، مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ کا فائدہ پہنچتا ہے، وہ علم جس سے فائدہ ہو، علم ينتفع بھی، اس سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ حضور نے فرمایا چلو بھائی، تشریف لے گئے، جنازہ تیار ہو گیا تو رسول اللہ کے محبوب نے، محبوب صحابی کا مرتبہ دیکھو، اپنے محبوب صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ، ان کی پیشانی کو چوما، قبر میں ان کو اتروایا۔ قبر میں اتارنے کے بعد پھر حضور تھوڑی دیر وہاں تشریف رکھتے تھے، کہ ٹھہرو، یہ یہاں تک روایت ہے۔ اور ساتھ ساتھ دوسری روایت وہ یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہوا، وہ میں نے جنازے کی نماز کے متعلق بیان کیا تو اس لیے اس میں آ گیا، جب جنازہ تیار ہوا اور لے کر چلے قبرستان کو، جنت البقیع مدینہ منورہ، سبحان اللہ، صحابہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، کندھا دینے کا موقع نہیں ملتا۔ حضور میں کندھا دیتا ہوں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی اور نے اٹھا لیا، کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ تو جب قبرستان میں پہنچے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر، اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے 70,000 angels were there، 70,000 فرشتے، 70,000، صحیح حدیث ہے یہ، 70,000 فرشتے حضرت سعد کی نماز جنازہ میں حاضر تھے۔ اللہ اللہ،
رسول اللہ کی امت کا مرتبہ یہ ہے، جس نبی کے امتی کا مرتبہ یہ ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے اترے ہوں گے، تو اس کے امت کے نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے، بڑی قسمت ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے تھے کہ یا اللہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ حضرت موسیٰ دعا فرما رہے ہیں اللہ سے کوہ طور پر، اے اللہ، اے میرے مولا، کیا چاہیے بولو۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتے ہیں وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ دنیا کی بھلائیاں ہم کو دے دی، میری امت کو دے دیجئے، میری امت کو ساری دنیا کی فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کی بھلائیاں میری امت کو دے دیجئے، میری امت کو دے دیجئے۔ نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے۔ اگر محبت ہوتی ہے تو دیکھو کیسی محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو امت کے لیے دعا فرماتے تھے اور روتے تھے۔ امت سے محبت ہوتی ہے، نبی کو امت سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے نبی قبر میں آئیں گے اور اسی لیے نبی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اور جب امت کھڑی ہوئی سورج کے نیچے پیر جل رہے ہوں گے، سر جل رہا ہوگا، تو رسول اللہ ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہوں گے آؤ میری امت، میں تم کو آب کوثر پلاتا ہوں۔ نبی کو امت سے محبت ہوتی۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اور آخرت میں بھی اپنی ہی طرف، آپ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہدایت کے ساتھ۔ آخرت کی بھلائیاں بھی، خوبیاں بھی، نیکیاں بھی، وہ بھی دے دیجئے، دنیا کی بھی نیکیاں، میری امت کو سب کچھ مل جائے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اچھا، وہ کہا نہیں، میری رحمت بہت وسیع ہے، لیکن میں نے دے دیا، دنیا کی بھلائیاں دے دیں، آخرت کی بھی دے دی، ساری کی ساری آپ کو نہیں دے سکتا، یہ تو میں نے دے دیں۔ کس کو دے دیں؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ نبی امی جو آنے والے ہیں آپ کے بعد اے موسیٰ، اس نبی امی کی امت کو عطا کر دی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کاش میں بھی رسول کی امت میں ہوتا، جس کی امت کی یہ شان ہے، تو بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے، تو بھروسہ 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 دین و دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ، بھروسہ تمہارا یا رسول اللہ، تو بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے، تو بھروسہ بھروسہ دین و دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ۔ حضور پر نور
سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پھیل کر رہے گا. نور ہے. جب نور آئے گا تو روشنی آئے گی، اندھیرا ختم ہوگا، بش صاف ہوگا، جنگل صاف ہوگا، اور اسلام کا نور اور روشنی پھیلے گی. کس نے کہا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ. پھر غور فرمائیے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے. رسول اللہ کا دین پھیل کر رہے گا. تو ابھی سے لوگ کہنے لگے، قرآن تو 1450 سال پہلے سے کہہ رہا ہے یہ دین پھیل کر رہے گا، رسول اللہ کا دین پھیلے گا، روشنی پھیلے گی، رسول اللہ کا دین آئے گا، پھیلے گا. اب لوگ چلا رہے ہیں the fastest growing religion اسلام. اچھا، the fastest. امریکن پریس لکھتا ہے the fastest growing religion. برٹش پریس لکھتا ہے the fastest growing religion. فرانس لکھتا ہے the fastest growing religion اسلام. تو یہ fastest growing religion ہے. اس کا رستہ کیسے روکو؟ یہ تو fastest growing religion ہے، آرام سے جا رہا ہے. کوئی ایٹم بم نہیں ہے، کوئی کلاشنکوف نہیں ہے، کوئی ہائیڈروجن بم نہیں ہے، کوئی نائٹروجن بم نہیں ہے، کوئی 52 بم بار نہیں ہے. تو ڈر کاہے کا ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. رستہ روکو. کیا رستہ روکو؟ ٹیررسٹ ہے. ارے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، کوئی ٹیررسٹ تھوڑی، ریلیجن ٹیررسٹ تھوڑا ہی ہوتا ہے. ریلیجن تو ریلیجن ہوتا ہے، اور ریلیجن بھی اسلام، the religion of peace, the religion of tolerance, the religion of equality and brotherhood. There is no racialism. نہ کالا ہے نہ گورا ہے. اس کا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کالوں کی مسجد ہے، یہ گوروں کی مسجد ہے. کبھی سنا آپ نے؟ کوئی نہیں. کس کی مسجد؟ مسلمانوں کی مسجد. مسجد کیا ہے؟ شان اسلام. مسجد کیا ہے؟ شان رسول. مسجد سے اللہ کی شان بلند ہوتی ہے، اور مسجد سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پانچوں وقت لیا جاتا ہے. یہ تو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے. یہ تو پھیل رہا ہے، اب رکے گا نہیں، اب رکے گا نہیں، پھیلے گا، روشنی پھیلے گی. اور جو رستہ روکے گا اس کا رستہ خود ختم ہو جائے گا. یہ پھیل کر رہے گا انشاءاللہ. میرے آقا حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ آخر زمانے میں میرا دین ایسے پھیلے گا تیزی سے کہ ایسٹ میں اور ویسٹ میں، ساؤتھ میں اور نارتھ میں اگر کوئی جھونپڑی اور جگی، ایک چھوٹا سا بھی مکان ہوگا تو اس کے اندر بھی اسلام داخل ہو کر رہے گا. اسلام پھیل رہا ہے. مسجدیں بن رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اور اسلام امن کا مذہب ہے، پھیل رہا ہے. لوگ جو چاہے کہتے رہے. قافلہ چل رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہیں. قافلہ چل رہا ہے، اسلام کا قافلہ چل رہا ہے، یہ چلے گا.
اس کی روشنی پھیلے گی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ساری دنیا روشن ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے، اللہ پہ مسلمان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتے ہیں فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ جب تم مجھ سے ڈرو گے تو پھر سب تم سے ڈریں گے۔ مجھ سے ڈرو، جب مجھ سے ڈرو گے تو پھر سب تم سے ڈریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین جو ہے یہ پھیلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں قیامت آ گئی۔ قیامت آنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شور و غم، صدمہ، غم، رونا، اب کیا ہوگا؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے پہلے سے فرما دیا تھا۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتے ہیں بابا محمد الا رسول، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی انبیاء و مرسلین آتے رہے۔ قد خلت، ان سے پہلے رسول آتے رہے اور جاتے رہے۔ محمد جو ہیں نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو سب رسول آتے رہے جاتے رہے، اب رسول اللہ کا نام روشن رہے گا، ان کی رسالت کا سکہ چلتا رہے گا، ان کی رسالت کا سکہ چلے گا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ہیں، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، 1,20,000 انبیاء و مرسلین کھلے چھپ گئے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اور سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو مدینے میں بہت سے لوگوں نے کہا اب جب رسول اللہ تو گئے، اسلام ختم، اچھا زکوٰۃ بند کر دو، نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنا منافقت ہے، نماز کا انکار کفر ہے، نماز کا انکار کفر ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اور یہ کہتا بس اللہ کا ذکر کرو دل سے، اللہ اللہ اللہ، نماز کا وقت آ گیا، نہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرتے رہو۔ اور جب ان سے کہو کسی سے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں تم پڑھ لو نماز، میں تو مکہ شریف میں نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی شان ہے بھائی، مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان سے اگر پوچھو کہ حضور جب آپ نماز تو مکہ شریف میں پڑھ لیتے ہیں، کعبہ شریف میں پڑھ لیتے ہیں، مدینہ شریف میں پڑھ لیتے ہیں، تو کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ کھانے کی دعوت مریدوں کے گھر میں کھا لیتے، کھانا مسلمان بھائیوں کے گھر میں کھاتے، کھانا بہنوں کا پکا ہوا یہاں کھاتے ہیں، کراچی میں کھا لیتے ہیں۔
ارے بھائی جب نماز مکہ شریف میں پڑھتے ہو تو مکہ شریف کے ہوٹل میں کھانا کھا لیا کرو، برکت اسی کھانے میں. سب جھوٹ، خرافات، لغویات. دین میں یہ خرافت ہے. اسلام بالکل سیدھا سادہ مذہب ہے، ہر چیز قرآن میں موجود ہے، حدیث پاک مصطفیٰ میں موجود ہے. لوگوں کی گمراہی سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے. جاہل مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، بدعقیدگی پھیلاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں تو نماز سمندر کے کنارے پڑھتا ہوں. کیوں؟ سمندر کے کنارے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک نہیں، سمندر اگر گئے، کبھی چلے گئے، سیر کرنا جانا کوئی بری بات نہیں ہے، نماز وہاں پڑھ لی وقت کی. لیکن نہیں، میں تو ہمیشہ سمندر کے کنارے پڑھتا ہوں، خواجہ خضر کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اس بے وقوف کو جو یہ کہتا ہے جاہل، کیا اس کا مرتبہ حضرت موسیٰ سے بڑھا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ سے بڑھا ہوا ہے مرتبہ؟ حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر، اللہ کے ولی نہیں، نبی تھے، پیغمبر بزرگ تھے، بڑا صاحب جلال تھے. ایک چانٹا ملک الموت کے اگر مار دیتے تو آنکھ نکل آتی تھی، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے. اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن پیغمبر برحق کو فرشتے پر قدرت ہے. لیکن وہ بھی حضرت خواجہ خضر کا پتہ ان کو بھی نہیں دیا گیا تھا. تو کوئی جاہل اگر موریشس میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے، بمبئی میں بیٹھ کے کہنے لگے میں خواجہ خضر سے ملتا ہوں، اس بے وقوف سے کہو ارے اللہ کے بندے، حضرت موسیٰ کی ملاقات نہیں ہوتی تھی ان سے، تم کیا بیچتے ہو؟ چرسی بھنگڑی، چرس پینے والے اور بھنگ ڈالنے والے، جھوٹ بولتے ہو قرآن اور حدیث پر، رسول اللہ کے دین کو بدنام کرتے ہیں. خبیث لوگ، خبیث ہیں یہ، اسلام کو بدنام کرتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند تھا اگر وہی ہے. اور بعض جاہل یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت خواجہ خضر جو ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضہ نے ان کو ہدایت دی تھی غوث اعظم نے. یہ بھی غلط جہالت ہے. غوث اعظم کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے. سید السادات تھے، غوث اعظم تھے، قطب ربانی تھے، شاہ جیلاں تھے، اللہ کے ولیوں کے سلطان تھے. لیکن خواجہ خضر کا مرتبہ ان سے بہت بلند ہے. رسول اللہ کے صحابہ کا مرتبہ بہت بلند ہے. رسول اللہ کے تابعین کا مرتبہ غوث اعظم سے بھی بلند ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بھی غوث اعظم سے بلند ہے. تابعی تھے. سید الائمۃ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تابعی تھے. ویسے قرنی تابعی تھے. تو جہالت ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کا مرتبہ صحابہ سے بلند ہے، کہ سیدنا غوث اعظم کا مرتبہ خضر سے بلند ہے. جہالت ہے، نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی. دیکھو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما. ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، ہم نے ان کو خاص رحمت دی ہے. علمناہ من لدنا علما، علم لدنی ہم نے ان کو عطا کیا ہے. آپ کی ان سے ہم ملاقات کراتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اب کوئی جاہل موریشس میں بیٹھ کے کہے کہ میں حضرت خضر سے ملتا ہوں، سمندر کے کنارے پہ جا کے جہاں لڑکیاں ننگی پھرتی ہیں، بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ جہاں لڑکیاں ننگی پھرتے ہیں وہاں خضر آئیں گے؟ جاہل کہیں گے. دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. سب جہالت ہے. قرآن اور حدیث بالکل واضح ہے. قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی بہکنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بات اگر ہو تو قرآن سے پوچھو. قرآن کی تفسیر پڑھنی ہو، حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اور حدیث کی تشریح ہمارے ائمہ، فقہاء، علماء رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سلف صالحین نے
باقاعدہ اس کو کیا ہے، بیان کیا ہے. اس کو دیکھو. اس جاہلوں کے ہاتھ میں دین کو دینے کا کیا فائدہ ہوا جب جہالت ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر سے کہا، اور حضرت خضر نے ان سے کہا کہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں گا تو صحیح، مگر آپ کو صبر کرنا ہوگا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر سے کہا، اور حضرت خضر نے ان سے کہا کہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں گا تو صحیح، مگر آپ کو صبر کرنا ہوگا. هل انبئك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا. میں تم کو بتاؤں گا، بتا دوں. تو خضر علیہ السلام کا یہ مکالمہ حضرت موسیٰ سے ہوا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خضر علیہ السلام، اللہ کے ایک بندے، اللہ کے برگزیدہ نبی کہیے، جو بھی کہیے، خضر تھے، جہاں قدم پڑ جاتا تھا سبزہ اگاتا تھا، جو بھی کہیے. مطلب یہ ہے کہ آج کل 14ویں صدی کے چرسی اور بھنگڑی یہ کیسے حضرت خضر سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ اب دھوکہ اور فریب ہے. پیسے بٹورنے کے لیے دھندا لوگوں نے بنا رکھا ہے جہالت کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے. صحابہ نے اس عقیدے کی حفاظت کی. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. حضور اللہ کے رسول ہیں، مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. اللہ کے رسول ہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ کے آخری نبی ہے. صحابہ نے اس عقیدے کی حفاظت کی کہ رسول اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وحی کا دروازہ بند، شیطان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمان کا دروازہ بند، رحمانی سلسلہ وحی کا بند. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے صحابہ کو یہ توفیق عطا فرمائی. اسی زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس سے معجزہ نہیں مانگنا چاہیے، معجزہ نہیں مانگنا چاہیے. اس آدمی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے منہ پھیر لینا چاہیے، اس کی بات بھی نہیں سننی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے شہر بغداد میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں ذرا جا کے اس کی خبر لوں اور اس سے پوچھوں کہ بھئی تمہارے پاس میریکل کیا ہے. فرمایا کہ جھوٹا نبی رسول اللہ کے بعد جو بھی دعویٰ کرے جھوٹا ہے، اور اس سے معجزہ مانگنا کفر ہے. معجزہ مانگنا کفر ہے. فقہ اکبر میں اور پھر شرح فقہ اکبر میں بڑی تفصیل سے حضرت ملا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا. جھوٹے نبی سے جو بھی رسول اللہ کے بعد دعویٰ کرے نبوت کا کافر ہے، جھوٹا ہے، چلتا پھرتا شیطان ہے زمین پر، دجال ہے. اس سے معجزہ نہیں مانگا جائے گا، نبی نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. پھر رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو بکر جو خلیفہ بھی تھے، مدینہ منورہ میں تھے، انہوں نے خالد ابن ولید کو کہا کہ جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، جھوٹے نبی کو مارو، یہ تو چھٹی کرو، اس کو جلدی سے ملک الموت کے پاس چھوڑو اور اس کو جلدی سے جلدی اس کو قبر میں پہنچاؤ. زمین پر چلتا پھرتا شیطان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. عقیدے میں صحابہ مضبوط تھے.
جب مسلمانوں کا لشکر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مشہور سپہ سالار سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد کو حضور نے لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں اس جھوٹے کے پاس، مسیلمہ اس کو کہتے تھے جھوٹا، جو بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کو وہ جھوٹا۔ ابھی پاکستان میں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، یوسف، اس کو کہتے تھے کذاب، کذاب، لاہور میں تھا۔ تو وہاں ایسے پاگل خانہ کافی بڑا ہے وہاں کا، لاہور کا۔ ایک کراچی کے قریب حیدرآباد ایک جگہ ہے، وہاں بھی بہت بڑا پاگل خانہ ہے۔ پاکستان کے 2 بڑے مشہور پاگل خانے ہیں، تو پاگل خانے میں اگر آپ جائیں تو آپ کو وہاں آدمی ملیں گے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا وہیں پاگل خانے میں کہ میں نبی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اس کو بند کر دیا تھا۔ پاکستان میں اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو سزائے موت، مار دو، لا آف بلیسفیمی، قانون نافذ ہے۔ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر کرے گرفتار کر لو، کیس چلاؤ، کیس چلانے کے بعد اس کو تختے پہ چڑھا کے جلدی سے شیطان کے ساتھ بھیج دو، جلدی پہنچ جائے وہاں۔ تو وہ سامنے کھڑا ہوا آدمی کہہ رہا تھا میں نبی ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا، مجھ پر یہ فرمایا۔ تو سامنے والا کہہ رہا تھا یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نہیں بھیجا، میں نے نہیں بھیجا، مطلب یہ ہے کہ میں خدا ہوں، میں نے اس کو نہیں بھیجا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے والا کذاب ہوتا ہے، جھوٹا، لائر۔ کذاب کا ترجمہ ہے لائر۔ انہوں نے کہا خالد ابن ولید سے کہ آپ مجھ کو بتا دیجئے، آپ مجھ کو اجازت دیجئے۔ کہا اچھا اجازت ہے۔ کہا میں جاتا ہوں، میں ذرا اس کو سمجھاؤں گا، مسیلمہ کذاب کو میں سمجھاؤں گا، کہوں گا کہ تم جھوٹے ہو، رسول اللہ اللہ کے سچے نبی تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، میرے کہنے سے شاید ٹھیک ہو جائے۔ کہا اچھا جاؤ۔ یہ جب گئے رسول اللہ کے یہ صحابی، دیکھو عقیدہ کیسا مضبوط تھا، جب یہ صحابی وہاں گئے اسے جا کے بات کی تو اس نے کہا تم بڑے بدتمیز آدمی ہو، تم گستاخ ہو، تم کو معلوم نہیں میں نبی ہوں، تم بدتمیزی سے بات کرتے ہو، تم کو تمیز نہیں ہے، یو ہیو نو مینر، نو ڈسپلن ان یور لائف۔ اپنے آدمی سے کہا اس کو پکڑو، اور وہاں آگ جل رہی تھی، تو کہا اس کو آگ میں ڈال دو۔ کہا ہم تم کو آگ میں ڈالتے ہیں، وہ ڈال دو۔ ان صحابی نے کہا آگ میں ڈال دو، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہا تم مجھ کو نبی نہیں مانتے؟ کہا نہیں، میں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا احیا وعلیہا اموت انشاءاللہ، اسی پر میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور اسی پر مرنا چاہتا ہوں۔ میں تو حضور پر نور محمد رسول اللہ کی نبوت پر ایمان لایا ہوں، اللہ کے آخری نبی، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، معراج کے دولہا، اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ ان کا آگ میں ڈال دو۔ ان کو آگ میں ڈالنے سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ تم مرنے سے پہلے کیا چاہتے ہو؟ یہ لڑائی ہو رہی تھی یمامہ میں، مدینہ منورہ سے کوئی 300 میل کے فاصلے پر، عثمان میں یمامہ۔ تم کو مرنے کے بعد تم کیا چاہتے ہو، تمہاری آرزو کیا ہے؟ واٹ از یور لاسٹ وش؟ وہ کہا بات اصل میں یہ ہے کہ آپ مجھ کو آگ میں ڈال دیں، جب میں جل جاؤں تو میری راکھ جو ہے نا، لیشز، یہ راکھ جو ہے مدینے کے رستے میں اڑا دینا، رسول اللہ پر قربان ہو جاؤں گا، ختم نبوت پر قربان ہو جاؤں گا۔ بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے،
بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے بھروسہ بھروسہ دین و دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ